امریکہ کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا واشنگٹن میں ریلی سے خطاب۔ کہتے ہیں کہ امریکہ کو بدعنوان سیاسی اسٹیبلشمنٹ سے نجات دلائیں گے، غیر قانونی تارکین وطن کی آمد روک کر سرحد کو محفوظ بنائیں گے، امن و امان بحال کریں گے، تاریخی رفتار اور طاقت کے ساتھ کام کریں گے۔ پہلی مرتبہ تمام 50 ریاستوں نے ریپبلکنز کی حمایت کی۔ یہ امریکی تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی موومنٹ تھی۔ میرے صدارت سنبھالنے سے پہلے بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ ہم نے مشرق وسطیٰ میں تاریخی جنگ بندی معاہدہ کرایا، قیدیوں کے تبادلے کا عمل شروع ہو چکا۔ ایران کے پاس اب حزب اللہ یا حماس کے لیے پیسہ نہیں۔ ٹرمپ کا یوکرین میں جنگ بندی کرانے کا اعلان۔ جو بائیڈن کے ہر ایگزیکٹو آرڈر کو منسوخ کیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا اعلان۔ امریکہ میں ٹک ٹاک کی بحالی کی خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ مجھے ٹک ٹاک پسند ہے، چاہتا ہوں امریکہ ٹک ٹاک کے 50% ملکیتی شیئرز حاصل کر لے۔ جان کینیڈی کے قتل سمیت عوامی دلچسپی کے دستاویزات کو منظر عام پر لایا جائے گا۔ جمعے کو لاس اینجلس جا کر حالات کا جائزہ لوں گا۔ لاس اینجلس اولمپکس تاریخ کا بڑا ایونٹ ہوگا۔ ٹرمپ نے مردوں اور ٹرانس جینڈرز کو خواتین کے کھیلوں سے دور روکنے کا بھی اعلان کر لیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ نہ ڈیل نہ ڈھیل، میرٹ پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تو ملک ترقی کرے گا۔ عمر ایوب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے نمل یونیورسٹی، شوکت خانم اور القادر یونیورسٹی بنائی۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں آئین اور قانون کی بالادستی ہے۔ مرکزی حکومت نے کے پی کے کو 1500 ارب روپے دینے ہیں۔ ملک میں حالات انتہائی تشویشناک، 400 ارب روپے کا شارٹ فال ہے۔ حکومتی غلط معاہدوں کی وجہ سے بجلی مزید مہنگی ہوئی ہے۔ کیا ڈاکے کے پیسے سے مسجد یا مدرسہ بنا دیا جائے تو وہ کرپشن نہیں ہوتی؟ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں مہر لگ چکی ہے کہ آپ سب سے بڑے ڈاکو ہیں۔ انہوں نے رشوت کے طور پر ہیرے کی انگوٹھیاں لی۔ بند لفافے کے ذریعے اربوں روپے کی کرپشن کی منظوری لی گئی۔ گزشتہ سال مہنگائی 38% تک تھی، آج 4% پر ہے۔ معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے۔ الیکشن میں عوام سے کیے گئے وعدے نبھا رہے ہیں۔ کوئی شخص ڈاکہ ڈالے اور کہے کہ میں ڈاکے کے پیسے سے مسجد بنا دوں گا، مدرسہ بنا دوں گا، ہسپتال بنا دوں گا، یونیورسٹی بنا دوں گا، تو کیا وہ کرپشن اور رشوت نہیں ہوتی؟ 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگتے رہے، اب مذہب کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کر رہے۔ تم مذہب کارڈ لے آؤ یا جو مرضی کارڈ لے آؤ، تمہارے پہ مہر لگ چکی، تم ایک سرٹیفائیڈ ڈاکو ہو۔ آپ کی معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ پچھلے سال مہنگائی 38% سی، اب 3.9 پہ آ گئی۔ الیکشن کے ٹائم پہ ہم نے وعدے کیے تھے، آج میاں نواز شریف کی پارٹی نے، میاں شہباز شریف کی محنت نے معیشت کو واپس پٹڑی پہ ڈال دیا۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی تاریخ کے واحد وزیر اعظم ہیں جنہیں فلاحی منصوبے پر سزا دی گئی۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ شریف خاندان کی طرح پیسہ بیرون ملک منتقل کرنے پر سزا نہیں ہوئی۔ القادر کیس میں پیسہ بیرون ملک نہیں گیا بلکہ پاکستان آیا۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ سزا پر خوشیاں منانے والے جلد ہی پچھتائیں گے۔ مریم نواز کو القادر یونیورسٹی ضبط ہونے اور اس کے تحویل میں آنے پر بہت خوشی ہوئی ہے۔ مریم نواز کو بانی پی ٹی آئی کے منصوبے اپنے نام کرنے کی پرانی عادت ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ عدالتیں بانی پی ٹی آئی کو بددیانت اور کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب قرار دے دیا۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ امریکہ، یورپ اور بھارت کا میڈیا بانی پی ٹی آئی کو کرپٹ میاں بیوی کے القابات سے نواز رہا ہے، مگر بانی کے چیلے چمچوں کو ابھی بھی اپنے آقا کی کرپشن نظر نہیں آ رہی۔ ملک کا وزیر اعظم ہو کر ایک ادارے کا ٹرسٹی ہونا سنگین جرم ہے۔ خاتون اول ہو کر 28 کروڑ کے کک بیکس اور 5 قیرات ہیرے کی انگوٹھیاں وصول کرنا کہاں کی پیری مریدی ہے؟ جو شخص سر سے پاؤں تک کرپشن کے لبادے میں لپٹا ہوا ہو وہ مذہب کارڈ کھیل رہا ہے۔ بشرا بی بی کو سزا سنا کر بانی پی ٹی آئی کے گھر پر حملہ کیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ کرائم ایجنسی نے بتایا ملیر میں قیمتی زمین مفت ملک ریاض خاندان کو دی گئی۔ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ ایک ٹرسٹ کے تحت بنائی گئی، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں۔ یہ ٹرسٹ شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی کی طرح کا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے اس یونیورسٹی سے فائدہ اٹھایا، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد ہی یہ تھا کہ من پسند ججز کو سامنے لایا جائے۔ ملک ریاض خاندان کی کچھ رقم 9 اکاؤنٹ برطانیہ میں فریز کیے جاتے ہیں۔ نیشنل کرائم ایجنسی ان اکاؤنٹس کو فریز کرتی ہے اس لیے کہ ان اکاؤنٹس میں انہیں غیر معمولی
कटौती आना जाना नजर आता है, पैसे आ रहे हैं, पैसे निकल रहे हैं, वो देखना चाहती हैं कि ये क्या हो रहा है इन अकाउंट्स में। एक पैसा भी कहीं और नहीं गया। लिहाजा कौन ये कहता है कि रियासत पाकिस्तान को नुकसान हुआ या इमरान खान या काबीना ने नुकसान पहुंचाया? उस वक्त लिखा गया कि बराए अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट ये ज़मीन मुंतकिल की जाती है जुल्फ़िकार बुखारी साहब को। जुल्फ़िकार बुखारी साहब ने वो ज़मीन अमानतन अपने पास रखी और जब 2020 में ट्रस्ट बन गया तो उसको मुंतकिल हो गई। तो ये ज़मीन ट्रस्ट ही में रही। ये एक पब्लिक ट्रस्ट है, इस पे एक यूनिवर्सिटी तामीर की गई, यूनिवर्सिटी चली, आज दिन तक वो चल रही है, अब उसको बंद करने की साजिश है। तो किस तरह ये इमरान खान या बुशरा बीबी को कोई फ़ायदा हुआ? आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ट्रंप के आने के बाद सूरत-ए-हाल बदल चुकी है। 2025 तब्दीली और मफाहमत का साल होगा। मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं कि सूबाई हुकूमतें चल रही हैं और चलती रहेंगी, मगर वफाकी हुकूमत में तब्दीली हो सकती है। कुर्सियां बचाई जा रही हैं। सियासत तो आवाम के लिए होती है। सियासत का महवर आवाम नहीं बल्कि कोई और है। पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला तय होते हैं तो अमन होगा। पहले हुकूमत के खिलाफ इत्तेहादी ग्रुप्स बनाए जाते थे। ये पहली बार हुआ कि अपोजिशन के खिलाफ इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि पीटीआई के अंदर मुज़ाकरात के हवाले से इख्तिलाफ राय पाया जाता है। पीटीआई ने कहा था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत से बात नहीं करेंगे बल्कि सीधा इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। बाद में इन्हें समझ आई कि हुकूमत से मुज़ाकरात ही बेहतर रास्ता है, मगर मुज़ाकरात की अब तक कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। ये उन्होंने ही कहा था कि हम बात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे। ये उन्होंने ही कहा था कि हम मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। अब उनको ये बात समझ में आई है कि नहीं, हुकूमत से बात होनी चाहिए, लेकिन हमें बज़ाहिर कोई पेशरफ्त भी नज़र नहीं आ रही। क्योंकि मेरी जमात सियासी जमात है, वो सियासी अमल पे यकीन रखती है, मुज़ाकरात के ज़रिए से मसले के हल पर यकीन रखती है। मराकेश कश्ती हादसे में जान की बाजी हारने वाले पाकिस्तानियों की शनाख्त का सिलसिला ताहाल जारी है। 21 पाकिस्तानियों की शनाख्त कर ली गई है। कश्ती हादसे में फालिया के नवाही गांव सेरे का नौजवान 25 साल एहतशाम भी मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब आंखों में सजाए अब दी नींद सो गया। मराकेश कश्ती हादसे में जान की बाजी हारने वाले 21 पाकिस्तानियों की शनाख्त कर ली गई। हालिया के नवाही गांव सेरे का नौजवान 25 साल एहतशाम भी मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब आंखों में सजाए अबदी नींद सो गया। गम से निढाल लवाहिकीन कहते हैं 40 लाख लेकर इंसानी स्मगलर ने एहतशाम को कत्ल करवाया। मलिकपाल का रिहायशी दानिश जामहक जबकि 2 कजन अभी तक लापता हैं। वजीराबाद के इलाके हरीपुर का रिहायशी शहजाद वलायत बट अपने वालिद के मना करने के बावजूद इंसानी स्मगलर्स के झांसे में आ गया। शहजाद चाहता था कि वो अपने बूढ़े वालिद और बड़े भाइयों का सहारा बने। शहजाद बट ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੇਨ ਗਿਆ ਵੇ ਔਰ ਮੋਰਾਕੋ ਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਤਲਾ ਨਹੀਂ ਸॉलिड ਕਿ ਉਹ जिंदा है या फौत हो चुका है। ज़राए के मुताबिक मोरितानिया के सेफ हाउसेस में स्पेन जाने वाले अब भी कई पाकिस्तानी मौजूद हैं। FIA हुकाम का कहना है कि तुर्किया और लीबिया के बाद मोरितानिया इंसानी स्मगलिंग का तीसरा और नया रूट है। यूनान कश्ती हादसे का मरकजी किरदार कमरोज़मान भी मोरितानिया पहुंचा। जुलाई 2023 के हादसे में कई मुलविस स्मगलर्स भी मोरितानिया शिफ्ट हुए। तर्जमान वजारत खारजा के मुताबिक रिबात में पाकिस्तानी सफारत खाने ने मुतासरीन के लिए इमदादी सामान मुहैया किया। मुतासरीन को पनाह और तिबी सहूलियात भी फराहम की गई हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि देहाती इलाकों से गरीब लोगों को गुमराह करके यूरोप ले जाने का झांसा देकर पैसे बटोरने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बगन में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया जबकि लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। PTMA ने जिला कुरम के मुतासरीन के लिए सर्दी से बचाव के 500 मजीद खेमे रवाना कर दिए हैं। बगन में कर्फ्यू नाफिज सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। लोगों की नकल मकानी शुरू। कुरम की सूरत हाल पर आला सतह के इजलास में तर्जुमान हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, IG पुलिस के अलावा सिविल और पुलिस अफसरान शरीक हुए। PTMA ने जिला कुरम के मुतासरीन के लिए सर्दी से बचाव के 500 मजीद खेमे रवाना कर दिए। 22 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान में 1000 कंबल, 1000 रजाई, 1000 प्लास्टिक की चटाइयां शामिल। 12 चनार के लिए एमरजेंसी अद्वियात की भारी खेप भी रवाना की गई। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक अद्वियात हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी
ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچائی جا رہی ہیں۔ جرگہ ممبر اور سابق MNA پیر حیدر شاہ کہتے ہیں کوہاٹ میں بڑی مشکل سے امن معاہدہ ہوا، جسے عملی جامہ پہنانے کے لیے مورچوں کی مسماری سمیت دیگر اقدامات شروع کیے گئے۔ ضلع کرم میں گرینڈ ام جرگے نے امن معاہدے کی بار بار خلاف ورزیوں اور محصور عوام کے لیے راستہ کھولنے کی غرض سے صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف سمیت 14 ذمہ دار حکام کو خط لکھ دیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے دوبارہ شروع ہوگا۔ 14 نکاتی ایجنڈا جاری۔ وقفہ سوالات میں اراکین کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ وزیر تعلیم، پیشہ ورانہ تربیت، فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ترمیمی آرڈیننس پیش کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کنونشن برائے حیاتیات اور زہریلے ہتھیار عمل درآمد بل پیش کرنے کی تحریک پیش کریں گے۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی قانون و انصاف دیوانی عدالتیں ترمیمی بل اور چیئرمین قائمہ کمیٹی داخلہ پاکستان ساحلی محافظین ترمیمی بل 2024 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ اور پاکستان شہریت ترمیمی بل 2024 پر بھی قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کریں گے۔ ہسپتالوں میں آلات کی قلت کے حوالے سے عالیہ کامران کا توجہ دلاؤ نوٹس بھی زیر بحث آئے گا۔ سال 2024 میں لاپتہ افراد کمیشن کو گزشتہ 6 برس کے دوران سب سے کم 379 کیسز رپورٹ ہوئے۔ لاپتہ افراد کمیشن نے 427 مقدمات نمٹائے۔ رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق سال 2024 کے اختتام تک لاپتہ افراد کمیشن کے پاس 2251 کیسز زیر التوا ہیں۔ دسمبر 2024 جبری گمشدگی کے 29 واقعات رپورٹ ہوئے جبکہ 44 نمٹا دیے گئے۔ دسمبر 2024 میں 2 لاپتہ افراد کی لاشیں ملیں جبکہ 23 گھروں کو واپس پہنچے۔ لاپتہ قرار دیے گئے 5 افراد حراستی مراکز جبکہ 4 جیلوں میں پائے گئے۔ دسمبر میں کمیشن نے 10 کیسز جبری گمشدگی کے نہ ہونے کی بنیاد پر نمٹائے۔ 4613 افراد گھروں کو واپس پہنچے۔ 686 جیلوں میں پائے گئے۔ خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں CNG اسٹیشن بند کرنے کا فیصلہ۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ امور خیبر پختونخوا نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق خیبر پختونخوا بھر میں CNG اسٹیشنز کو دفعہ 144 کے تحت 30 جنوری سے بند کر دیا گیا۔ گھریلو صارفین کو سوئی گیس کے پریشر کی کمی کا سامنا ہے جس کے باعث صبح بھر میں 31 جنوری تک CNG اسٹیشنز بند رہیں گے۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹرز نے گاڑیاں پیٹرول پر چلانے کے نتیجے میں کرائے بھی بڑھا دیے ہیں۔ پاکستان ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انیشیٹو اپنانے والا پہلا ملک بن گیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انیشیٹو کا حصہ بننے کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پاکستان ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انیشیٹو اپنانے والا پہلا ملک ہے۔ پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل FDI پروجیکٹ ڈیجیٹل ترقی کے فروغ کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ یہ منصوبہ ان شعبوں پر توجہ مرکوز کرے گا جو براہ راست بیرونی سرمایہ کاری کے لیے ترغیب کا باعث بن سکتے ہیں۔ ملک میں سرمایہ کار دوست ماحول کی فراہمی کی جانب یہ ایک انتہائی اہم سنگ میل ہے۔ پاکستان جامع ڈیجیٹل معیشت کی طرف گامزن ہے۔ یہ اقدام معاشی ترقی کو فروغ دینے کے لیے حکومت پاکستان کے عزم کا عکاس ہے۔ موسم کی بات کر لیں تو وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں شدید برفباری۔ تاؤ بٹ، ہلمت، صداری، کریم آباد، پھلاونی، جنوئی، سرگن سمیت تمام سب ویلیز کی سڑکیں بند ہیں۔ موسم کی شدت کے باعث بالائی نیلم میں سیاحوں کی آمد و رفت تقریباً بند ہو چکی ہے۔ مستونگ کے مختلف علاقوں میں برف باری ہوئی ہے۔ برف پڑنے سے زمین نے سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ استور میں برف باری کا سلسلہ وقفے کے ساتھ جاری ہے۔ برف باری کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر بالائی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا جس کی وجہ سے لوگ گھروں کے اندر محصور ہو کر رہ گئے۔ اسلام آباد میں کئی تاریخی مقام اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ شہر میں کئی جدید تفریحی مقامات بن جانے کے بعد بھی پرانے شکر پڑیاں نیشنل پارک کی ایک منفرد تاریخی حیثیت ہے جو اسے دیگر پارک سے ممتاز کرتی ہے۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے زاہدہ راؤ کی یہ رپورٹ۔ شکر پڑیاں پاکستان کا نہ صرف تاریخی بلکہ سیاسی مقام بھی ہے، جہاں 24 مئی 1960 کو فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کی سربراہی میں مرکزی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا تھا۔ اس میں ملک کے نئے دارالحکومت اسلام آباد کے ماسٹر پلان کی منظوری دی گئی تھی۔ شکر پڑیاں 85 دیہات میں شامل تھا جو اسلام آباد کی تعمیر سے متاثر ہوئے۔ اسلام آباد کی معروف تفریح گاہ شکر پڑیاں کی وجہ تسمیہ یہ بھی ہے کہ بابا فرید گنج شکر یہاں ٹھہرے۔ شکر پڑیاں میں جب کوئی غیر ملکی مہمان آتا تو اس کے نام کا پودا لازمی لگایا جاتا۔ 1960 اور 1970 کی دہائی میں
के कई मुमालिक के सरबराहान ने यहाँ पौधे लगाए। चाइना, सऊदी अरब, उर्दन, अबू धाबी, कुवैत, श्रीलंका, बहरीन, रूस, कनाडा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में दुनिया भर के सरबराहान ने अपने नाम के पौधे लगाए। शक्करपड़ियाँ आने वाले एक सियाह का कहना था कि अपने बच्चों को शक्करपड़ियाँ लाया हूँ ताकि ये पुराने गाँव की खूबसूरती के बारे में जान सकें। हिस्टोरिकल प्लेस है और यहाँ पे मेरे फैमिली के साथ आते हैं तो काफ़ी इंजॉय करते हैं। पूरी दुनिया के जितने भी नामवर लोग हैं तो उनके नाम के यहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं। आज कमोबेश 60 साल गुजर जाने के बावजूद बाबा फरीद की निस्बत से आबाद शक्करपड़ियाँ के पुराने बासियों के लिए शीरी यादें भी कड़वी हो चुकी हैं। शक्करपड़ियाँ में लगे ये पौधे पाकिस्तान की सिफारती पॉलिसी के साथ साथ दोस्त ममालिक से खुशगवार ताल्लुकात की भी यादें हैं। कैमरामैन असलान सईद के साथ जाहिदा राव, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत मौखर। केस जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की अदम दस्तियाबी के बायस डी लिस्ट किया गया। इंतखाबात में धांधली पर जुडिशल कमीशन क़याम की बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अरशद शरीफ कत्ल तहकीकात केस आज समाअत के लिए मुकर्रर है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनिल्ला ने कहा है कि बदकिस्मती से अदलिया को जुल्फ़िकार भुट्टो के कत्ल के लिए इस्तेमाल किया गया। लाहौर में पहली बैनुल-अक़वामी जानवरों के हुकूक और माहौलियात कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जस्टिस अतर मिनिल्ला का कहना था कि ज़ियाउल हक का दौर सबसे खौफनाक था। सुप्रीम कोर्ट ने माना मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म भुट्टो को ओहदे से हटाकर कत्ल किया गया। उनका कहना था कि जबरी गुमशुदगी और कैदियों के हुकूक से मुतालिक जजमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी थी। बहुत से बुनियादी हुकूक पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट्स मिलेंगी। कॉन्फ्रेंस के दौरान जस्टिस अतर मिनिल्ला ने कहा कि पाकिस्तान में जानवरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी संजीदा इक़दामात की ज़रूरत है। कहा जाता है कि मुल्क में इंसान महफूज नहीं तो जानवरों की बात क्यों की जाए।